السلام علیکم، میں محمد علی خان اپنے یوٹیوب چینل سوشل سگنل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ کیا فلسطین کا مسئلہ گم ہوتا جا رہا ہے، کیا فلسطینی مظلوموں کی آہیں پاک بھارت جنگ کی میڈیا ہائپ کے پس منظر میں جا رہی ہیں، کیا حقیقتاً یہ ایک مائنڈ سیٹ چینجنگ کی گیم ہے، کیا واقعی عالمی سوشل میڈیا پر اور میڈیا پہ فلسطین کی خبروں کا بلیک آؤٹ کیا جا رہا ہے اور پاک بھارت خبروں کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ بظاہر تو یہ ایک افواہ یا ممکنات میں سے ایک بات لگتی ہے کہ بھئی پاکستان اور بھارت تو ایک پرانا جینین مسئلہ ہے اور ان کے درمیان حقیقی طور پر معاملات خراب ہیں، مگر ان سب کو لے کر جو منفی بات نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ جو روزانہ سوشل میڈیا پر غزہ فلسطین کے مظلوموں کی نمائندگی ہو رہی تھی، جو ان کی تصاویر اور ویڈیو شیئر کی جا رہی تھی، وہ اب نظر آنا تقریباً بند ہو گئی ہیں یا بہت کم ہو گئی ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ کام کر رہے ہوں، مگر فطری بات ہے کہ لوگوں کا رجحان اپنے ملک پاکستان کی طرف ہو گیا ہے۔ ضرور پاک بھارت مارکا بھی اہم ہے، ادھر کچھ بھی ہوتا ہے اس کو بھی سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے، مگر اس سارے معاملات کو لے کر ایک ایسی جنگ جو ابھی شروع نہیں ہوئی، جو ابھی افواہوں پر قائم ہے اور بیان بازی تک قائم ہے، اس کی کوریج تو کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ، اس کا ذکر تو کیا جا رہا ہے، مگر ایک ایسی جنگ جو روز اول سے جاری ہے، مظلوموں کی جنگ، جابروں کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ، جہاں ہزاروں لاکھوں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، اربوں خربوں روپے کا مالی نقصان ہو چکا ہے، ان کی آباد بستیاں کھنڈر بن چکی ہیں اور سانس لینے کو صاف ہوا بھی میسر نہیں ہے اور ان کا پرسان حال کوئی بھی نہیں ہے۔ حالانکہ فلسطین وہ ریاست ہے، اسرائیل وہ ناجائز ریاست ہے جس کو چاروں طرف مسلم ممالک ایک قطار در قطار کھڑے ہیں، مگر اس حوالے سے عملی طور پر کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے یا نظر نہیں آ رہا، یا پاک بھارت جنگ کا میڈیا میں اتنا ہائپ بنایا گیا ہے کہ فلسطین کا حقیقی مسئلہ پس منظر میں چلا گیا ہے۔ پاک بھارت محاذ پر ضرور بات کی جائے، سوشل میڈیا پہ ہائپ بنائی جائے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا پہ جگہ دی جائے، مگر اس سب کی قیمت پر فلسطین کے مسلمانوں کو نظر انداز کر دینا، ان مظلوموں کو نظر انداز کر دینا، ان معصوم بچوں کو نظر انداز کر دینا، ان پھولوں کو نظر انداز کر دینا جو من کھلے مرجھا گئے، جنہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں، جنہوں نے ایک دنیا دیکھنی تھی، جنہوں نے ایک دنیا بنانی تھی، وہ لاکھوں ٹن ملبے تلے مدفن میں انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ہماری آواز بنے گا، کوئی ہماری پکار بنے گا، کوئی ہمارا ذکر کرے گا، آج نہیں تو کل صحیح کوئی ہماری آنے والی نسلوں میں کوئی اچھے دن دیکھے گی، کوئی امن کے دن دیکھے گی، کوئی آزاد ریاست کا قیام دیکھے گی، کوئی آزاد فضاؤں میں سانس لے گی۔ اس سب کے لیے ضروری ہے کہ چاہے سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، اس پہ جو بھی لوگ پاکستانی مسلمان ہیں یا بیرون ممالک کے لوگ ہیں یا جو بھی انسانیت کا درد رکھتے ہیں، چاہے مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، اور اس حوالے سے بات کرتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، وہ اس سلسلے کو جاری رکھیں اور اس آواز کو دبنے نہ دیں، اس چراغ کو بجھنے نہ دیں۔ یہ چراغ جلتا رہے، یہ چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی، اور اس روشنی میں ہم جابر دشمن کا استحصال کرنے والے اسرائیل کا حقیقی چہرہ دنیا کو دکھا سکیں گے اور بتا سکیں گے کہ مظلوموں پہ ظلم کا سب سے بڑا ذمہ دار اور حقیقی ذمہ دار اسرائیل اور اس کے سہولت کار ہیں۔ تو اس بارے میں بہت ہوش مندی سے کام لینے کی ضرورت ہے، اپنی جنگ ضرور لڑیں، مگر وہ جو جن کے آپ بازو بن سکتے ہیں، جن کی آواز بن سکتے ہیں، انہیں نظر انداز نہ کریں اور اپنا بھرپور کردار ادا کریں تاکہ وہ دشمن کا مقابلہ کر سکیں بہترین طریقے سے۔ امید ہے کہ بات لوگوں کو سمجھ آئے گی اور اس پر عمل درآمد ہوگا، گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم ملیں گے اگلی بار کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی خبر کے ساتھ، جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔